من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ سورہ حجرات میں ہمارا درس ہے آیہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم۔ اس آیت شریعہ کے ذیل میں کہ جو سورہ مبارکہ حجرات کی یہ آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو بہت سارے ظنون سے، گمانوں سے پرہیز کرو، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہے اور ہے جن میں ہم نے اس کی تفسیر میں کتاب کے اعتبار سے بعض کو بیان کیا اور کچھ کو آج انشاءاللہ بیان کریں۔ یہاں پر یہ بات ہماری پہنچی تھی کہ قابل توجہ ان کے نہیں از تصیر ازمان حاشد ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں جو نہیں ہوئی ہے، جو منع کیا گیا ہے ظنون کے بارے میں، وہ منع کیا گیا ہے کہ بہت سارے گمانوں سے پرہیز کرو، بچو، لیکن در مقام تعلیل، لیکن علت بیان کرنے کے مقام میں یا موقع میں یا علت بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ میں گویا کہ وہ فرماتا ہے زیرا اس لیے کہ بعضی از گمانہ گناہ است، کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔ منع کیا بہت سارے ظنون سے، اور جب علت اور تعلیل کی بیان کی تو کیا بیان فرمایا کہ چونکہ بعض ظن گناہ ہیں۔ صحیح؟ ان تفاوت تعبیر ممکن است از این جہت باشد، ممکن ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو کہ گمان ہائے بد بعض کے واقع است، کہ بعض گمان بد واقع کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی انسان نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے گمان کیا، اس کے اندر وہ بری صفت یا بری چیز پائی جاتی ہے، پایا جاتا ہے۔ تو بعض گمان جو ہے وہ مطابق واقع ہوتے ہیں، وبعضی مخالف واقع، اور بعض گمان جو مخالف واقع ہوتے ہیں، ان کے واقع است مسلماً گناہ است، اور وہ گناہ یا وہ گمان کہ جو واقع کے موافق ہے، مخالف ہے، وہ تو مسلماً گناہ ہے، یعنی وہ تو گناہ ہے ہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جو گمان واقع کے مخالف ہے، یعنی کسی نے کسی انسان کے بارے میں بدگمانی کی اور وہ اس میں نہیں پائی جاتی تو یہ تو گناہ ہے ہی۔ ولذا تعبیر بَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسم شدہ است، لہذا اس لیے تعبیر کیا ہے اللہ عز و جل نے، اس لیے اس کو بیان کیا ہے، علت جو بیان کی تو کیا کہا کہ ان بعض ظن اسمون، بعض ظن اسم ہے، اس لیے تعبیر آئی ہے کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ مخالف واقع ہوتے ہیں اور بعض گمان مطابق واقع ہوتے ہیں، اور بعض گمان جو مطابق واقع ہوتے ہیں اور بعض گمان جو مخالف واقع ہیں ان کا کرنا، یعنی ان کو ایسا گمان کرنا یہ تو مسلمان گناہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کی تعبیر اس طریقے سے کی ہے۔ بنا پر ان وجود امین گناہ کافی ہے کہ ہمیں پرہیزد، اسی لیے اس بنا پر ضروری ہے کہ انسان مومن تمام گناہوں سے وجود امین گناہ کافی ہے کہ انسان تمام گمانوں سے پرہیز کرے۔ صحیح؟ لیکن وہ بتا چکے ہیں کہ یہاں پر جو مقصود ہے وہ حسن ظن سے پرہیز مقصود نہیں ہے، حسن ظن سے پرہیز نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ تو مطلوب ہے حسن ظن تو۔ صحیح۔ دنیا ان سوال مطلب میں شوال
کے بد و خوب غالباً اختیاری. اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آگے بڑھا جائے. یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، کثیر من الظن سے بچو. کس سے بچو؟ کثیر، ظنون سے بچو، بہت سارے گمانوں سے بچو. اور جب علت بیان کی کیوں بچو؟ جب تعلیل کی اس کی علت بیان کی کیوں بچو تو کیا فرمایا؟ اس لیے کہ بعض ظن گناہ ہے اس میں. تو ایسا کیوں؟ تو یہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایسا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثلا ممکن ہے اس لیے کیا، اس لیے بیان فرمایا. تو اب دوسری ہے در انجا ان سوال مطرح میں سوال. یہاں پر ایک سوال یہ بھی مطرح ہوتا ہے، نہیں سوال یہ اٹھتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گمان بد و خوب غالباً اختیاری نہیں. بدگمانی یا یعنی سوء ظن یعنی بدگمانی، حسن ظن یعنی کسی کے بارے میں اچھا گماننا. کہہ رہے ہیں کہ عام طور سے اختیاری نہیں یہ چیزیں. ہاں ظن کا یا گمان کا انسان کے ذہن میں پیدا ہونا، چاہے وہ اچھا ظن ہے یا علیٰ یا برا ظن ہے، یہ اختیاری چیزیں ہیں یا غیر اختیاری ہیں. کسی کا دماغ میں کوئی بات آ جانا یہ اختیاری ہے غیر اختیاری ہے؟ اختیار سے آتی ہے ذہن میں، ظن جو پیدا ہوتے ہیں اختیار سے ہوتے ہیں یا آ جاتے ہیں غیر اختیاری طور پر؟ وہ ایسے اچانک سے آ جاتے ہیں. سوال یہ ہے یہاں پر کہ گمان بد ہو یا گمان خوب ہو، حسن ظن ہو یا سوء ظن ہو، عام طور سے اختیاری نہیں ہے. یعنی بر اثر یک سلسلے مقدمات کہ اختیار انسان بیرون است در ذہن اس میں شباد، کہ ان مقدمات کے اثر کی وجہ سے کہ جو انسان کے اختیار سے خارج ہیں، اختیار میں نہیں ہے انسان کے بلکہ اس کے اختیار سے باہر ہیں، ان کی وجہ سے یہ ذہن میں منعکس ہوتے ہیں، آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. کہ انہیں مشبت نہیں کر، تو پھر ایسے چیزوں کی وجہ سے یہ ایسی شے کو کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، پھر اللہ نے ان کو منع کس وجہ سے کیا؟ جو چیز انسان کے اختیار نہیں ہے. بھائی جہاں اختیار وہی تو منع کیا جاتا ہے، جہاں کسی کا اختیار ہی نہیں ہے، اس کی وجہ اختیار میں ہے ہی نہیں وہ چیز، تو اللہ نے اسے کیوں منع فرمایا، اس سے نہیں کیوں فرمائی؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شے اختیار نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو منع یا اس سے منع کیوں فرمایا؟ نمبر ایک، منظور از نہیں، منظور ان نہیں از ترتیب آثار است. یہاں جو مقصود ہے نہیں سے وہ فعل کو نہیں ہے منع، یعنی جو منظور ہے، مقصود جو ہے یا نہیں وہ منظور ہے، اس سے مقصود ہے، اس سے کیا؟ اس کے آثار کے مرتب ہونے سے، یعنی جو نہیں کے آثار ہیں ان کو مرتب ہونے سے منع کیا ہے. یعنی ہر گاہ گمانی نسبت و مسلمانی در ذہن پیدا شو، یعنی جس وقت بھی، جب بھی، جہاں پر بھی تمہارے ذہن میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو، در عمل کوچک ترین اتنائی باؤن نہ کنید، آپ اس کے نتیجے میں چھوٹا سا عمل بھی اس پر نہ کریں، چھوٹا سا کوئی عمل بھی نہ کریں. طرز رفتار دیگر گون نہ سازید مناسبات خود را مطرف تغیر، یعنی آپ جو ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہ کریں، کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں گناہ ترتیب سردادن بدگمان بدمی بادشاہ. جو گناہ جو ہے اس پر گناہ کیا ہے؟ جو اس پر اثر مرتب ہوگا وہ گناہ ہے، جو گمان بد پر اثر ہوتا ہے وہ گناہ ہے، اس سے بچنا واجب ہے. سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے؟ تو جواب کیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمایا وہ اس کے اثرات کے مرتب ہونے سے منع فرمایا ہے. صحیح ہے، یعنی اس کے اثرات مرتب نہیں ہونے چاہیے انسان کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوں. لذا حدیثیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھتے ہیں، ثلاث فی المؤمن لا یستحسان ولو منہن مخرج
فمخرجه من سوء الظن اللہ یوقع وسے چیز کہ وجود اون در مومن پسندیدہ نیست. تین چیزیں جو مومن کے یہاں غیر مستحسن ہیں یعنی وہ غیر پسندیدہ ہیں, مومن کے یہاں وہ نہیں پائی جاتی. تین چیزیں مومن کے یہاں نہیں پائی جاتی. وَلَهُ مِنْ مخرج اور مومن کے لیے ان سے بچنے کا راستہ ہے. مخرج یعنی راستہ. مومن کے لیے مخرج ہے ان تینوں چیزوں سے نکلنے کے لیے. مومن چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں, صحیح مومن میں ان چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں اور ان کے نکلنے کا ان سے مخرج موجود ہے, راہ فرار ہے. از جملہ ان چیز سویزن ہے کہ راہ فرار کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان جامع عمل نہ پوشاند کہ اس کو عملی جامع نہ پہنائے. یعنی مومن کے لیے تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہیں اور ان تینوں سے بچنے کا ان کے پاس مومن کے پاس طریقہ ہے, راستہ ہے. ان میں سے ایک سوء ظن ہے کہ جس سے وہ بچ سکتا ہے. کس طریقے سے کہ اس کو عملی جامع نہ پہنائے. پروردگار ہم سب کو قرآن کریم پر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری مشکلات کو آسان فرما اور بحق محمد قرآن الکریم ہم سب کی اطاعت اور عبادات کو قبول فرما. تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما. دعاؤں کو مستجاب, عبادات کو قبول فرما. بحق محمد وآلہ الطاہرین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ.